जुनेद अकबर ने वो बात किया है, बल्कि मैं कहता हूं कि वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तर्ज की तरह सियासत करना चाहता है, वही प्रेशर डालना चाहता है जो तहरीक लबैक वाले डालते हैं। आप वो प्रेशर नहीं दे सकते हुकूमत को जो तहरीक लबैक दे सकती है, तो उससे बेहतर है कि आप अपना सियासी बाप तहरीक लबैक वालों को बना लो। या ये उम्मीदें तहरीक लबैक तो देख सकती है और उसको देखना चाहिए, और वो अपना इसका कई बार अजहार भी कर चुके हैं। ये इनकी बदकिस्मती ये है कि ये बहुत जल्दी बाप बनाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद उसकी नामर्दानगी का इल्जाम लगा के उसको फारग कर देते हैं, फिर नए बाप को बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई की एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, उसका नाम है फलक जावेद खान, जो सनम जावेद की बहन है, जो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसके लाखों फॉलोअर हैं। उसने एक ट्वीट किया और उसने पीटीआई कारकुनों और पीटीआई रहनुमाओं से एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब तलब किया। और सवाल क्या था कि जो तहरीक लबैक वाले और पीटीआई के मुखालफिन जो इल्जाम लगाते हैं पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर, कारकुनों के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम का जवाब तलब किया फलक जावेद ने अपने पार्टी रहनुमाओं से। फिर इनका एक नया जुनेद अकबर को अली अमीन गंडापुर की जगह लगाया गया और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम इनकलाब लेके आएंगे। इन दोनों का, जुनेद अकबर हो गया और फलक जावेद, बिल्कुल आमने सामने मौक़िफ़ सामने आया। और इसके अंदर अगर हम अपना तज़किया न रखें, अपनी पेशन गोई न रखें, या ये उनको ना बताएं कि भाई जो तहरीक लबैक वाली सोशल मीडिया या तहरीक लबैक के कारकुन आपको बार बार कहते हैं, आपको इस चीज की समझ क्यों नहीं आती, तो हम अपना भी जरूर जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं सनम जावेद ने जो ट्वीट किया। सनम जावेद ने एक ट्वीट किया है कि ट्रंप के अलावा खान को कैद से निकालने का पार्टी के पास अमली तौर क्या लाए अमल है। यानी कि पार्टी से उसने सवाल किया है कि ट्रंप के अलावा आप लोगों के पास अमली क्या तरीका है कि आप इमरान खान को रिहा करेंगे, क्योंकि मुखालफिन तो कहते हैं कि इनकी सब उम्मीदें ट्रंप के ऊपर हैं। अब नाज़रीन, इसने ट्वीट किया कि ट्रंप के अलावा, यानी कि ये खुद तस्लीम कर रही है कि इस टाइम पार्टी की आदत और पार्टी कारकुन सब उम्मीदें ट्रंप के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं। और अब तो अगर ये ट्रंप के ऊपर ये बात करें तो समझ आती है, क्योंकि अभी तो इन्होंने पूरे पत्ते शो कर दिए हैं। यानी कि इनकलाब इनको आया हुआ था, इनकलाब भी देख लिया, 26 नवंबर को लोगों को भी मरवा दिया, सब कुछ कर दिया। अब इनके पास जो एक हल है वो है ट्रंप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके पास बहुत कुछ था, तो बहुत पहले मैंने इनको कह दिया था, यानी कि मैंने इनको 7 नवंबर 2024 को कहा था कि अब पीटीआई के पास जो आखिरी उम्मीद है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। हालांकि उस टाइम इनको अभी इनकलाब नहीं आया था, ठीक है ना, अभी इन्होंने बहुत सारे पत्ते शो करने थे, बड़ी बड़ी बातें करनी थी, ये आखिरी कॉल है, आखिरी कॉल है, आखिरी कॉल है। आखिरी कॉल के नाम पे इन लोगों ने एक कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन आखिरी कॉल से पहले मैंने कह दिया था कि इनके पास जो आखिरी उम्मीद है वो है डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब फलक जावेद इसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन जब ये आखिरी, मैंने कहा कि इनके पास आखिरी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसके बाद में 24 नवंबर को, यानी कि 13 नवंबर को हम कह सकते हैं, ऐलान किया था, इनको इनकलाब आ गया कि चलो यार हम इनकलाब करते हैं। हम आप समझ गए हो ना, इनकलाब आ गया, इनकलाब लेके ये नहीं आ रहे थे, इनकलाब आ गया, इनको इनकलाब आ गया कि भाई हम इनकलाब लेके आते हैं। तो जब इन्होंने ऐलान किया इनकलाब का, तो उस वक्त मैंने क्या कहा था, यानी कि अभी ये नहीं गए थे, अभी ये इन्होंने ऐलान ही किया था, 24 नवंबर का ऐलान ही किया था। तो उस वक्त 13 नवंबर को मैंने पोस्ट लगाई थी कि जो 24 नवंबर है वो इनकलाब का दिन नहीं है, वो है यौम छित्रोल का। यानी कि बता दिया था कि भाई यौम छित्रोल है और यौम छित्रोल हुई, और पहले बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन आगे अब बात करते हैं कि जुनेद अकबर क्या कहता है। जुनेद अकबर ने वो बात किया है, बल्कि मैं कहता हूं कि वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तर्ज की तरह सियासत करना चाहता है, वही प्रेशर डालना चाहता है जो तहरीक लबैक वाले डालते हैं। तो या डाल तो नहीं सकते भाई, जब आप डाल ही नहीं सकते,
آپ وہ پریشر نہیں دے سکتے حکومت کو جو تحریک لبیک دے سکتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سیاسی باپ تحریک لبیک والوں کو بنا لو، اس سے آپ کی جو بچی کچی عزت ہے وہ بچ جائے گی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ جو جنید اکبر ہے اس نے کیا کہا ہے حامد میر کے پروگرام میں، یہ سنو۔ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ڈسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو یہ درمیان والے ہیں جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو، ہم نکلیں گے۔ ہم تینوں آپشن پہ، یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے، ہم اپنے کرتے ہیں۔ مختلف آپشن ہے، یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں، یہ ہے کہ ثوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے روڈ ہے، چاہے گلگل بلتستان کی طرف جائے، چاہے وہ ساؤتھ سے آئے، چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کرے، کی پی کی حدود کے اندر بند کرے، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں۔ تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں اور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ناظرین، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ گھر میں چوہا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ہارڈ لائنر یعنی کہ سخت موقف رکھنے والے لوگوں کو پورے ملک سے اکٹھا کریں گے اور وہ سامنے آئیں گے اور ہم دوبارہ ایک لانگ مارچ لے کے آئیں گے اور ہم کے پی کے حدود میں راستے بند کریں گے اسلام آباد کے۔ تو یہ چوہے والی بات ہو گئی نا۔ لیکن بات اس نے جو اصل خاص کیا ہے، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس نے کہا ہے کہ بھائی میری عمران خان سے ملاقات ہوئی، عمران خان کہتا ہے کہ بھائی جنید اکبر اب بات میرے وزیر اعظم بننے سے آگے نکل چکی ہے، اب میں نے عوام کو شعور دینا ہے اور ووٹ کو عزت دینی ہے اور جو جمہوریت ہے اس کو بحال کرنا ہے، اب میرا وزیر اعظم بننا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اب ناظرین تھوڑا غور کرنا، اس لفظ کے اوپر تھوڑا غور کرنا۔ عمران خان کے علاوہ پارٹی زیرو، یہ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما، پی ٹی آئی کے اپنے یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران ہے تو پارٹی ہے۔ اب عمران نے پارٹی تو ابھی تک ایک لیڈر بھی تیار نہیں کیا کہ جو عمران خان کے علاوہ پارٹی کے بیانیے کو، عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلے، یعنی کہ عمران خان کے علاوہ پارٹی زیرو ہے۔ اب عمران خان کہتا ہے کہ میرا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے، تو کیا یہ انقلاب لے کے آئے گا؟ جو پہلے دھاندلی کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے، ای وی ایم مشین کے ذریعے اپنے مرضی کے ججز اور جرنیل لگا کے یہ بنگلہ دیش ماڈل کو یا چائنا ماڈل بنانا چاہتا تھا کہ میں 10-15 سال کے لیے حکومت کروں گا، تو اب وہ کیا انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے؟ یعنی وزیر اعظم تو ووٹوں سے بنتا ہے اور عمران خان کو وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بات وزیر اعظم سے آگے چلی گئی ہے، تو کیا وہ پاکستان میں انقلاب لے کے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں خلافت لے کے آئے گا اور خود یہ قبضہ کر لے گا حکومت کے اوپر اور پار زندگی جو بیٹھا رہے گا؟ کیا یہ خواب دیکھ رہا ہے؟ ناظرین اب میں اس کے اوپر کیا کہوں، یہ خواب یا یہ امیدیں تحریک لبیک تو دیکھ سکتی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے، اور وہ اپنا اس کا کئی بار اظہار بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مرد مجاہد بھی ہیں، اور اگر یہ اللہ کرے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کوئی انقلاب میں، تو یہ آگے لانگ ٹائم کے لیے، یعنی سعد حسین رضوی صاحب ایک نوجوان قیادت ہے، وہ آگے 50-60 سال حکومت بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، جس طرح ایم بی ایس سعودیہ کا وہ بنا تھا تو اس ٹائم امریکہ نے بڑی خوشی منائی تھی کہ ہم اس کو کور کرتے ہیں کہ یہ 35 سالہ نوجوان ہے اور یہ بادشاہ بن گیا ہے، تو ہم 40-50 سال آرام سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا بادشاہ رہے گا، ہم اس کے اوپر اندھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سعد حسین رضوی صاحب لانگ ٹرم کے لیے ایک یعنی کہ حکمران بن سکتے ہیں اگر عمران کی بالفرض یہ خواب تو وہ خواب ہی دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بالفرض انقلاب لانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بڈھا آدمی کتنے تک چلے گا؟ 75-76 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، جو ابھی اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے، یوٹا نہیں کرتا ہے، تو بات تو وہی آ گئی کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، پارٹی کون چلائے گا؟ کہ عمران خان نے تو یعنی کہ 92 سے لے کے 32 سال میں ایک لیڈر تیار نہیں کر سکا کہ جو عمران خان کے علاوہ وہ پارٹی کو متحد رکھ سکے، پارٹی کو چلا سکے، پارٹی منشور کے اوپر، یعنی کہ وہ پارٹی کے جو ایک پارٹی کا منشور ہوتا ہے نا، ایک نظریہ ہوتا ہے نا،
جو آدمی بانی ہوتا ہے تو وہ تو بانی ہوتا ہے، اس کے بعد تو سالوں سال تک پارٹی کا ایک نظریہ چلتا ہے، منشور چلتا ہے، پالیسی چلتی ہے، تو وہ تو عمران خان کی اب ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک چلا سکتا ہے، تو ڈیلی کی بنیاد پر یہ چینج کر رہا ہے اور خواب یہ دیکھ رہا ہے انقلاب کے برکت. ناظرین، عوام کو بے وقوف بنانا ہے، بزی کرنا ہے، عوام بھی اسی چیز کے اوپر خوش ہو جاتی ہے کہ وہ خان آ رہا ہے، وہ چینج آ رہا ہے، وہ انقلاب آ رہا ہے. اب جنید اکبر کو بنایا ہے تو اس نے کوئی دکھانا تو ہے. ہم نے شیر افضل مربت کے اوپر بھی پیشن گوئی کی تھی، ہم نے علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی کی تھی، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب کھمبیاں یہ عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے، ان کا ووٹ عمران خان کے خلاف جائے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں وہ بھی ثابت ہو گیا. اور اس کے اوپر بھی ہم نے آلریڈی پیشن گوئی کر دیا کہ بہت جلد عالیہ حمزہ کون جس کو نیا بنایا اور اس جنید اکبر کو بہت جلد ان کو یعنی کہ پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی باپ بناتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کی نامردانگی کا الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں، پھر نئے باپ کو بنا لیتے ہیں. یہ ان کا حشر ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ